بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 33۔ وآیتن اور ایک نشانی لاہم ان کے لیے اردہ زمین میتۃ مردہ ہے، احییناہا ہم نے زندہ کیا ہا اسے، واخرجنا اور نکالا ہم نے منہا اس سے حبا اناج غلہ کھانے پینے کی اشیاء، فمنہ پس اس سے یاکلون وہ کھاتے ہیں۔ کون کھاتے ہیں؟ ہم لوگ کھاتے ہیں۔ اور ایک نشانی ان کے لیے زمین مردہ ہے، ہم نے اس کو زندہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ، اور اس میں سے اناج اگایا، پھر یہ اسے کھاتے ہیں۔ پچھلے دونوں رکوعوں میں کفار کو دلیل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اپنی حرکات سے باز آ جو عذاب کا بھی دکھایا گیا، ایک اصحاب القریہ کی بھی بستی والوں کا بھی قصہ بتایا گیا اور کہا گیا کہ اگر تم لوگ باز نہ آئے تو اسی طرح کا تم سے بھی سلوک کیا جائے گا۔ اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اگزامپل کے طور پر دی ہے کہ دیکھ لو زمین مردہ ہے، زمین چل نہیں رہی، زمین پھر نہیں رہی، لیکن اس سے ہم دیکھ لو اناج اگاتے ہیں، اور پھر وہ اناج تم لوگ کھاتے بھی ہو، اور اس کے باوجود تم لوگ شکر کیا کیا کھاتے ہیں، یہ اگلی آیتوں میں آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 34۔ وجعلنا اور بنایا ہم نے فیہا اس میں سے جنات جنت، من جنت باغات کو بھی کہتے ہیں، من سے کے، نخیل کھجور، وعناب اور انگور، وفجرنا اور جاری کیے ہم نے فیہا اس میں من سے عیون چشمے ندیاں نالے، اور اس میں سے انگور اور کھجور کے باغات پیدا کیا اور اس میں چشمے جاری کیے۔ یعنی یہ اس امر کی نشانی ہے کہ توحید ہی حق پر ہے، شرک سراسر بے بنیاد ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات یہ سارا کچھ کر رہی ہے۔ لیاکلون تاکہ وہ کھائیں، تاکہ وہ سے مراد ہم کھائیں، من سے ثمر ہی اس کے پھل، وما اور نہیں عملت ہو بنایا اسے ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، ہم ان کے، افلا یشکرون تو کیا وہ شکر نہیں کرتے، تاکہ یہ ان کے پھل کھائیں، اور ان کے ہاتھوں نے ان کو نہیں بنایا تو پھر یہ شکر کیوں نہیں کرتے۔ یہاں مراد وہ چیزیں جو گندم ہے، چاول ہے، جو بھی زمین سے اجناس نکلتی ہیں ان کو گویا کہ بوتا ضرور کسان ہے، لیکن اس کو پھل تک لگانا اور اس کو پھل دار بنانا، اس خوشے میں، خوشہ سٹے کو کہتے ہیں، اس خوشے میں سٹے میں دانے بھرنا اور ان دانوں سے پھر دوبارہ بیج کو پیدا کرنا، یہ سارے وہ امر ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات فرما رہی ہے کہ میں کرتا ہوں، تمہارے ہاتھ نہیں بناتے، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے۔ اگلی اگزامپل میں بتا دیا جائے گا۔ یہاں وہ آیات، وہ باتیں کی جا رہی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کی دلیل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ کر سکتا ہوں، میرے علاوہ کوئی چیز کرتی ہے تو اس سے کروا کر دیکھ لو، لیکن تم لوگ دیکھو گے کہ اللہ ہی ان چیزوں کو سارا کچھ کرتا ہے۔ سبحانہ پاک ہے اللہ دی وہ ذات، خلقہ پیدا کیے، ازواج جوڑے، کلہا ہر چیز کے، مما اس سے جو تم بتو اگاتی ہے اردہ زمین، ومن انفسہم اور ان کی جان، ومما اور اس سے جو لا یعلمون وہ نہیں جانتے۔ وہ اللہ پاک ہے جس نے زمین کی نباتات پودے اور خود ان کے، اور پودوں کے اور خود ان کے، جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں، سب کے جوڑے بنائے، یعنی کہ سب چیزوں کے جوڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآیاتن اور ایک نشانی لہم ان کے لیے، لیل رات ہے، نسلخو ہم کھینچ لیتے ہیں، منہ اس سے نہار دن کو، فاذا تو اچانک ہم وہ مظلمون اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں، یعنی کہ دن کو نکال لیتے ہیں، اور اس وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ رب العزت کے وحدہ لا شریک ہونے کی دلیل ہے۔ رات کے بعد دن کا آنا، سورج کا اپنے مدار میں گرد گھومنا، چاند کا اپنی منزل مقرر پر جانا، کٹتے کٹتے کھجور کی شاخ، یہ وہ باتیں ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ایک ہے۔ کیونکہ اگر دو رب ہوتے نعوذ باللہ، تو ایک کہتا نہیں میں نے دن کے وقت چاند نکالنا ہے، تو دوسرا کہتا میں نے دن کے وقت سورج نکالنا ہے، تو کبھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ دن کے وقت چاند آ جائے اور رات کے وقت دن آ جائے۔ یہ ایک سارے اپنے اپنے مدار میں گرد گھوم رہے ہیں اور اپنے اپنے ٹائم پر آتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔